عمران خان کی ایسی 10 کوالٹیز جس کی وجہ سے لوگ اسے مرشد کہتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں. کیوں کہتے ہیں؟ آپ بھی کہیں گے. یہ 10 چیزیں آپ نے سن لینی ہیں, 10 کوالٹیز سن لینی ہیں. سب سے پہلے مرشد کہتے کسے ہیں؟ مرشد کہتے ہیں جی ہدایت کرنے والے کو, استاد کو, روحانی پیشوا کو, یعنی جو آپ کو ہدایت کرے کہ یار یہ کرو یہ مت کرو. تو 10 ایسی چیزیں جو اس قوم سے کہتا ہے, ان لوگوں سے کہتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اسے مرشد کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز, اللہ کے سوا کسی سے کوئی توقع نہ رکھو. یعنی عمران خان وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, وہ ہر اس کا پہلا سٹینس ہی یہ ہے, اس کا پہلی اس کی نیت ہی یہ ہے, اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ کسی سے مانگ سکتے ہم. تو یہ پہلی کوالٹی مرشد عمران خان میں, جس کی وجہ سے لوگ اسے مرشد کہتے ہیں. دوسری کوالٹی, انصاف قائم کرو. اس کی لڑائی انصاف کی ہے, طریقہ انصاف بنی اور آج تک اس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے, لڑ رہا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ زمین میں انصاف قائم کرو. نہیں قائم ہو رہا, پاکستان میں انصاف نہیں ہے اور وہ لڑ رہا ہے اس کے لیے. تو یہ دوسری کوالٹی اور دوسری ہدایت کہ وہ جو دوسروں کے ساتھ بھی کرتا ہے, اپنی قوم کے ساتھ بھی, کہ انصاف کرو. تو یہ دوسری کوالٹی ہو گئی عمران خان میں. تیسری کوالٹی, ظالم کے آگے مت جھکو. پاکستان کی بات چھوڑ دیں کہ پاکستان میں وہ 14 پارٹیوں کو آگے لگایا ہوا ہے, ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں کھڑے ہو کے اس بندے نے امریکنز کے سامنے, پر پوری دنیا کے سامنے اسلام کا جھنڈا بلند کیا, ڈرا نہیں, جھکا نہیں, یہ نہیں سوچا کہ یار یہ میرے دشمن ہو جائیں گے, جو کہ ہونا تھا. پھر ایبسولوٹلی ناٹ والا واقعہ, جھکنے والا چکر نہیں ہے. ٹرمپ کے آگے کسی صحافی نے بول دیا کہ خان صاحب آپ نے کچھ کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ آپ اس سے تھوڑا سا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. تو خان نے کہا اچھا آپ کو لگا میں ڈر گیا؟ نہیں, میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. میں جب بھی آپ خان کو دیکھیں گے وہ ہمیشہ یہی بات کرے گا کہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں, اور وہ خود بھی نہیں جھکتا. اتنے پریشر میں سر پہ بالٹی لے لے گا, 10 جیکٹیں لگا لے گا, لیکن جو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ بچ جاؤ گے, وہ جھکنے والا نہیں ہے. اور وہ یہی کہتا ہے قوم سے بھی کہ جھکنا نہیں ہے کسی غیر اللہ کے آگے, یعنی خاص طور پر جو ظالم ہیں, وقت کے ظالم حکمران, ان کے آگے جھکنا نہیں ہے. غریب کا خیال کرو. اس کا اپنا بھی ماننا یہی ہے اور وہ ہمیشہ تعلیم بھی یہی دیتا ہے کہ غریب کا خیال کرو. آپ نے دیکھا ہوگا اس کے دور میں وہ ریڑیاں لگا دی سب کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ, ماڈرن قسم کی, وہ تمام ریڑی بانوں کو. پھر احساس کیش کہ غریب کو ملنا چاہیے, امیر خلیب علی, امیر تو جی لیتا ہے نا, غریب کو احساس راشن. پھر جناب بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے, غریب کو غریب ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے. صحت کارڈ کہ جہاں غریب علاج کروائے امیر علاج کو ایک ہی جگہ پہ کروائے, کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو غریب کا وہ خیال کرتا ہے جو ہمارے عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. عورت کا احترام. ہم پھر بھی یہ کر لیتے ہیں کہ فلاں عورت ہے تو اس کو تھوڑا ٹرول کر دیا, فلاں عورت ہے اس کی بات کر دی. عمران خان کے آگے ریحام خان سے زیادہ کس نے عمران خان کو بے عزت کیا ہوگا, یا کتاب بھی لکھ ڈالی اس کے بارے میں بیہودہ سی. لیکن اگر کسی پروگرام میں عمران خان سے کوئی سوال کر لیا کسی صحافی نے کہ خان صاحب ریحام صاحبہ کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں, تو انہوں نے کہا اگلا سوال, چھوڑ دیں اس بات کو, اس کو چھوڑ دیں, آپ کوئی اور بات کریں. وہ اس طرح کا بندہ ہے کہ اس نے کبھی بھی عورت ذات کے ساتھ, میرے خیال سے مردانگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ عورت کی احترام ہی کرو, عورت کا, اس کو آپ بے عزت نہ کرو. تو یہ چیز بھی وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ عمران خان کی اس بات سے ہی بہت زیادہ انسپائر ہیں کہ وہ عورتوں کو عزت دلاتے ہیں. آگے آ جائیں جناب, سیرت النبی. بہت بڑا قائل ہے وہ اس چیز کا. وہ کہتے ہیں جب تک میری قوم سیرت النبی نہیں پڑھے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں پڑھے گی, وہ نہیں سیکھ سکتی اور نہیں بن سکتی ریاست مدینہ. اسی لیے اس نے یہ جو سیرت النبی کانفرنس میں رحمۃ اللہ عالمین جو اکیڈمی بنائی تھی, اتھارٹی بنائی تھی, اس میں اس نے اساتذہ کو رکھا تھا, علماء کو رکھا تھا. اس نے کہا تھا کہ میری پوری قوم کو, پورے پاکستانیوں کو سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, چلائیں اس زندگی کے اوپر, ان کو بتائیں کہ وہ کیسے تھے, کیسے انہوں نے فلاح پائی, کیسے انہوں نے ان چیزوں کے اوپر جو اس وقت کی برائیاں تھیں ان کو جڑ سے ختم کیا. تو یہ جو وہ بہت بڑا قائل ہے, اور وہ جب بھی کہتا ہے کہ سب سے بڑے لیڈر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے. وہ ہر بار جب بھی آپ کبھی ان ذکر سنیں گے تو وہاں پر وہ یہی ذکر کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی خان صاحب کو مرشد کے طور پہ متعارف کروا گئی. کرپشن نہ کرو اور نہ کرنے دو. یعنی وہ کھاتا ہے تو لگاتا ہی بھی ہے, اس کے بالکل اپوزٹ چلنے والا خان, وہ کہتا ہے کہ نہ کرپشن کروں گا نہ کرنے دوں گا. تو یہ چیز کی وجہ سے, اور یہ چیز وہ آگے دوسروں کو بھی کہتا ہے. یعنی کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب فلاں چیز کا خان کو پتہ ہے
کہ یہ فلاں بندہ کرپٹ ہے اور خان کہے کہ ٹھیک ہے کرپشن کرتا ہے تو کرنے دو کوئی بات نہیں، نہ اس کو پتہ چل جائے یہ بندہ کرپٹ ہے اس کو نہیں رکھے گا۔ جہانگیر ترین اس کی زندہ مثال ہے، علیم خان کی زندہ مثال ہے، اور بھی بڑے بڑے ایسے بندے تھے جو لالچ کی وجہ سے جب ساتھ لگے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو مال بنانے آئے تھے، ماں سلام۔ تو یہ چیز بھی خان کو یہ سب، اور یہ قرآن کہتا ہے کرپشن، یعنی آپ کرپشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ حق کھاتے ہیں کسی کا، آپ ناجائز مال بناتے ہیں، ناجائز آپ غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی غلط کام جس سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، وہ اصل میں کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو وہ جناب عین اسلامی چیز ہے جو وہ تعلیم دیتا ہے اس بات کی۔ وطن سے محبت کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، مکہ سے ان کو بڑی محبت تھی، تو اپنے وطن سے محبت کرنا تو سنت بھی ہے۔ اور خان جیسا محب وطن کہ وہ کہتا ہے کہ مارنا ہے مار دو مجھے، یہاں بیٹھا ہوا میں، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا، تو میں نہیں جاتا کہ اپنا گھر چھوڑ کر بھی جاتا ہے۔ تو وہ جناب ٹکا ہوا یہاں پر لوگوں کو بھی وہ حب الوطنی سکھاتا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر بھی کبھی کوئی بھلا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی خان صاحب عین اسلامی کہتے ہیں اور سنت کے مطابق کہتے ہیں۔ پھر جناب آ جائیں 9ویں نمبر پہ، سادگی میں زندگی گزارنا۔ اوئے ہوئے مرشد 2000 روپے والی شرٹ پہن کے تو جناب وہ ٹویٹر پہ ریکارڈ بنا دیتا ہے کہ پراٹھا لے کے وہ چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہے، کبھی وہ دال اور روٹی کھا رہا ہے، اگر وہ لنگر خانے میں گیا تو وہاں پر کسی عام مزدور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ تو سادگی میں بھی خان کا ثانی کوئی نہیں ہے، سیاستدانوں میں سادہ بندہ ہے اور سادہ کام، اور وہ دوسروں سے بھی یہی کہتا ہے کہ سادگی اختیار کرو۔ آخری بات، یتیموں کے والی بنو، یہ خان صاحب کہتے ہیں، اور وہ خود بھی پریکٹیکلی انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا زمان پارک میں چھوٹا سا بچہ، وہ کافی دیر سے زمان پارک میں خان صاحب کے گھر کے باہر کھڑا رہتا تھا، اور جب ان سے ملاقات ہوئی اس بچے کی، کیونکہ پولیس پکڑ کر لے گئی، جب وہ چھوٹ کر آیا تو پتہ چلا میڈیا کے تھرو، تو اس نے آ کے بتایا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں دنیا میں۔ تو خان صاحب نے اس کو اپنا بیٹا بنایا اور اس کو کہا کہ آج کے بعد تم نے یہ نہیں کہنا کہ تم اکیلے ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے، میں تمہارے والد کی جگہ ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ اور تب سے وہ کفالت بھی خان صاحب نے اس کو اسکول داخل کروایا ہوا ہے، اور وہ جناب ان کا بیٹا، اور اس طرح کے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی کفالت خان صاحب کرتے ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں جناب، اس میں سے اگر آپ کو ایک بھی جھوٹ لگے، غیر اسلامی لگے، اور مطلب ہماری ثقافت سے ہٹ کر لگے، تو بے شک جناب اس ویڈیو کو آپ بلاک کر دیجیے، میرا چینل دوبارہ مت دیکھیے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ تمام چیزیں صحیح لگ رہی ہیں، اور یہ سننے کے بعد اگر آپ کو مرشد کہنا خان کو، کیونکہ یہ 10 چیزیں لیڈروں میں سے کسی عالم نے بھی یہ نصیحتیں اس قوم کو آج تک نہیں کی جو خان نے کی، اور یہ وہ وجہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 2.3 ملین فالورز ٹک ٹاک کے ایک نئے اکاؤنٹ پہ آ جاتے ہیں اس بندے کو، اور لوگ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں اس سے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ جو تعلیمات دے رہا ہے وہ عین اسلامی ہے۔ لوگ پریشان اس لیے بھی ہیں کہ اگر خان کو کچھ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اس کے بعد ہمیں یہ باتیں بتانے والا، ہمیں دین کی طرف راغب کرنے والا، ہمیں حب الوطنی سکھانے والا کون ہوگا؟ تو جناب آج کی یہ ویڈیو آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ تمام لوگ جن کو آج تک یہ چبھ رہی ہے بات کہ وہ مرشد کیوں کہتے ہیں عمران خان کو، لوگ وہ سن لیں، اور جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں کہتے، عمران خان صاحب واقعی مرشد ہے جی۔ پاکستان زندہ باد۔